ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے میں نے کھولا ہے اور میرے سامنے سورہ حجرات کھلی ہوئی ہے، جس کی آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی یہی سعادت ہے کہ وہ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن ذی شان کی آیات طیبات و بینات کو سیکھتا رہے، قرآن کا فہم حاصل کرتا رہے۔ وہ اگرچہ درس نظامی نہیں بھی پڑھ سکا، کل وقت لگا کر وہ علم نہیں حاصل کر سکا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، اور یہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہی بیان ہے، یہی ہدایت ہے، اور یہی واعظ و نصیحت ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سا واعظ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی نصیحت ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم اپنا موضوع بنائیں اور مسلمانوں کے لیے واعظ کا ذریعہ بنائیں؟ یہ سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے۔ قرآن ذی شان نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرما کے حج کی فرضیت کا فرمایا، دوسرے ارکان کا فرمایا۔ وہیں رب کائنات نے مسلمانوں کو جو ان کی معاشرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، سماج کے اندر باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور ایک دوسرے کا کیسے احترام کرنا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کے حوالے سے رب کائنات نے ہمیں بہت بڑی تربیت فرمائی۔ حضرات گرامی، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے تربیت ہے۔ اگر حاصل کرنا چاہیں، اگر ہم لینا چاہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کتاب کی برکت سے، جو کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور ہم خطبہ جمعۃ المبارک ادا کر رہے ہیں، فرمایا اسی کتاب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو بلندیاں عطا فرمائی، ترقیاں عطا فرمائی۔ یعنی قرآن ذی شان کے وہ عطا کردہ جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ نے ان کو ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ تنزل کے گڑھے کے اندر گر گئے۔ آئیے ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ رب کائنات قرآن ذی شان کے اندر باہمی طور پر ہمیں زندگی کے حوالے سے کیا حکم صادر فرماتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر، درس قرآن و حدیث کے اندر، آپ نے قول کے حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ کیسا قول ہونا چاہیے، تمہارا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، انداز تکلم کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے رب کائنات کے مبارک فرامین اور آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ حجرات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو حکم ہے، ایمان والوں کو ہدایت ہے۔ یا ایھا الکافرون بھی قرآن کے اندر موجود ہے، یا ایھا المنافقون بھی موجود ہے، یا ایھا الناس بھی موجود ہے، مطلق انسانیت کو۔ یہاں خاص طور پر تخصیصاً اسپیسیفک طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایڈریس کیا ہے اور ان کو خطاب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر عرض کیا تھا کہ ہماری جو اکثر غلطیاں ہوتی ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، ان کے صدور کا جو محل ہے اور جگہ ہے وہ سب سے زیادہ زبان ہے،
اگر ہم زبان پر قابو پا لیں، زبان کو کنٹرول کر لیں، وہ جو سیدنا عقبہ بن عامر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب انہوں نے ہدایت کے بارے میں پوچھو تو حضور نے فرمایا املک علیک لسانک، اے عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اگر تم کامیابی کے راز پوچھتے ہو، آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بچے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اقوال زرعی، فلاں کا قول، فلاں کا قول، فلاں کا قول، جن کی نہ کوئی سند ہے نہ کچھ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کامیابی کے راز بیان فرمائے، کہ رب کائنات نے خود کامیابی کے راز بیان فرمائے، ان کو بیان کیجئے، اپنی قوم کو ان کا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے کامیابی کا، اور اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کیا راستہ بتایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر املک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، قابو پالو، فرمایا تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ بلکہ دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ، اللہ اکبر، رواہ بخاری، امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو ٹانگوں کے درمیان اور دو داڑوں کے درمیان والی چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جہاں سے سب سے زیادہ گناہوں کے صدور کا وقوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سد باب کے لیے قوم کو تربیت فرمائی اور قوم کے لیے فرمایا۔ تو زبان کے بارے میں سب سے پہلے فرمایا کہ تم جہاں بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو، فرمایا کہ اس چیز کا خیال کر لینا کہ تمہاری گفتگو کے اندر ایک تو لغویات نہیں ہونے چاہیے، بےہودہ گفتگو نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرئی ترک ما لا یعنی، فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی یہ ہے، تمہاری زبان سے کوئی لغو اور بیکار کلمہ ہی نہ نکلے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ یا تو کوئی ایسی بات ہو جس کے اندر دنیاوی فائدہ ہو، یا تو کوئی ایسی بات ہو جس کے اندر دینی فائدہ ہو۔ لازم بات ہے دنیا کے معاملات کرنے ہیں ہم نے، اب دنیا کے معاملات، آپ دکاندار، آپ بیٹھے ہوئے سیل مین ہیں، اپنی چیز کو بیچنا ہے، آپ کے پاس کوئی بندہ آئے، آپ بولے نہیں بھائی میرے بات نہیں کرنی، نہیں، اسلام کے اندر وسعت ہے۔ فرمایا لغویات یہ ہیں کہ ایسی بات کی جائے جس کا یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، خسرت دنیا والآخرہ، اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے انسان بھر رہا ہو۔ فرمایا وہ گفتگو اے بندہ مومن تم نے نہیں کرنی ہے۔ اپنی زبان پر لفظ لانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کی منفعت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ دونوں گروہوں کو رب قائدات نے فرمایا کہ مردوں کے گروہ بھی سن لیں اور عورتوں کے گروہ بھی سن لیں۔ حالانکہ عمومی طور پر جب حکم آتا ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیا، عورتیں بھی خود اس کے اندر شامل ہو گئیں، لیکن یہاں الگ طور پر عورتوں کو فرمایا کہ اس عیب کے اندر عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ بالکل برابر شریک ہیں۔ پہلے تو مردوں سے کہا ہے، اس کے بعد عورتوں سے بھی کہا ہے کہ نہ کوئی مردوں کا گروہ کسی دوسرے مردوں کے گروہ کا، کسی قوم کا، کسی فرد کا، کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں ان کا لیونگ سٹائل پسند نہیں ہے، ان کا ڈریس پسند نہیں ہے، ان کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، کیا یار اوف دیکھو تو صحیح کیسے پینڈو لوگ ہیں، بچے کہتے ہیں نواب شاہ سے آئے کیا؟ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں کرنی ہے۔ کسی علاقے کا، کسی زبان کا، کسی قومیت کا، کسی کے لیونگ سٹائل کا، کسی کے ڈریس کا، کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اور اس کو ایزی نہیں لینا ہے۔ بچے بیٹھے ہوئے نوجوان، اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا ہے کہ بھائی یہ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں، اگر کچھ بول دیا تو کیا ہوگا۔ نہیں، یہ محفوظ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کا میں نے حوالہ دیا گزشتہ درس کے اندر کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر سارا کچھ پڑھ کے ہم نے سنانا ہے۔ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی چیز کو اپنی زبان پر لانے سے پہلے تم نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ میں کیا جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہیں اس کے لیونگ سٹائل اچھے نہ لگتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام اس کا بلند و بالا ہو۔
اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، کل پرسوں بڑی عجیب و غریب قسم کی میں نے بات پڑھی، میں نے پہلے پڑھی نہیں تھی یہ بات، مطالعہ کر رہا تھا میں، اور مطالعے کے دوران ایک بالکل نیا واقعہ میں نے پڑھا، میں حیران ہو گیا اس کو پڑھ کے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر دیہاتوں کے اندر، پنجاب میں، کشمیر میں، انٹیریئر کے اندر پیشوں سے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اے لوہاراں دا منڈا، اے کماراں دا منڈا، اے توبیاں دا منڈا، اے نائیاں دے بچے، اے نائیاں دے کارنے، اے توبیاں دے کارنے۔ جو لوگ پنڈ سے دیہات سے بلونگ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اگر وہ لوہاراں دا منڈا اگر حلال کما رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ جنت میں وہ ہم سے آگے جا رہا، ہم اپنے آپ کو بہت سپر سمجھ رہے ہوں اور بڑے اپنے آپ کو اعلیٰ وائٹ کالر سمجھ رہے ہوں، یہ تو فیصلہ جا کر وہاں پر ہوگا کہ کون لوہاراں دا منڈا ہے تو کون کماراں دا منڈا ہے، تو کون آگے نکل گیا، کہ نسلیں اور یہ قومیت اور یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر رہ جائے گا، وہاں جا کر فیصلہ ان بنیادوں پر نہیں ہوگا۔ جو چیز میں نے پڑھی وہ حیران کر گئی مجھے۔ حضرت بہت بڑے ایک فقیہ گزرے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے محدثین میں سے بہت بڑے محدث۔ آپ کا انتقال ہو گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما دیا، سارے معاملات میرے بہت آسان ہو گئے، لیکن ایک چیز نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا کہ میرے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہتا تھا، میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ اس کا درجہ تو مجھ سے بھی بلند و بالا ہے۔ کہ لگے میں اس بات پر میں پڑھاتا رہا ہوں، حدیث پاک پڑھاتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، زندگی اتنی اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، لیکن لوہار میرے پڑوس میں رہتا تھا، وہ لوہار کو میں نے دیکھا کہ اس کا درجہ بلند و بالا ہے۔ لوگ اس کی اہلیہ کے پاس گئے اور کہا کہ بتاؤ اللہ کی بندی کہ وہ کیا کرتا تھا، کیا پڑھتا تھا؟ کہا اور تو کچھ نہیں کرتا تھا، ایک تو حلال روزی کماتا تھا، حرام اس نے ہمیں کبھی نہیں کھلایا، جتنا بھی عطا کیا اللہ نے حلال کھلایا۔ دوسرا، رات کو جس وقت عبداللہ بن مبارک اٹھتے تھے عبادت کرنے کے لیے تو وہ اٹھ کے ایک مرتبہ کہتا کہ خدایا عبداللہ بن مبارک اٹھ کے عبادت کر رہا ہے، میرے بچے ہیں، آل و یال ہیں، مجھے صبح اٹھ کے ان کے لیے کمانے جانا ہے، میری بھی اگر روزی کی وسعت ہوتی تو میں بھی عبداللہ بن مبارک جیسی راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا۔ صبح اٹھتا وہ اور اپنا کلہاڑا لے کر اور اپنا تھوڑا لے کر چل پڑتا، مارتا رہتا تھوڑا، لوہار تھا، لوہا کوٹتا رہتا، جیسے اذان کی آواز آتی اور تھوڑا اگر ہواؤں کے اندر ہوتا تھا تو پھر اس کو مارتا نہیں تھا، اس لوہے کے اوپر سائڈ پر رکھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ درجہ عطا فرمایا، وہ لوہار جس کو آج دنیا کے اندر ہم تان کر رہے ہوتے ہیں، یہ موچی، یہ لوہار، یہ کمہار، یہ نائی، یہ فلانا، فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کو تم دنیا کے اندر کم تر جان رہے ہو، اس کے پیشے کی وجہ سے، اس کے لیونگ سٹائل کی وجہ سے، اس کی سادگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جنت میں میدان معاشر میں وہ آگے ہوں، اور ہم جیسے ساہوکار جو اپنے آپ کو ویری ویری سمارٹ اور ویری بیوٹیفل بنا کے اس دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوں اس کے مقام کو، اس کے منصب کو۔ اس لیے کسی کو کم تر نہیں جاننا بیٹا، نوجوان بچوں سے میں بات کر رہا ہوں، کسی کو کم تر نہ جانا کسی بھی اعتبار سے۔ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، خواتین سے پھر فرمایا کہ کوئی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ خواتین کے اندر بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے، لباس کا مذاق اڑانا، کسی کے گھر کا مذاق اڑانا، کسی کے گھر سے یا دعوت سے واپس آتی ہیں تو ان کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ وہی ہوتے ہیں کیسے کہ کھانا کیسا بنایا ہوتا، گھر کیسا تھا، لباس کیسا تھا، فلاں شادی میں بیٹھی ہوتی ہے تو یہی موضوع ہوتا ہے۔ فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو اللہ کے ہاں وہ نیک بندیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب بندیاں ہوں، اور تم اپنے آپ کو مذاق اڑا کر تباہ و برباد کر رہی ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو تباہی سے بچاؤ، اے مردوں کے گروہ اور اے عورتوں کے گروہ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو، کسی کی شخصیت کے اندر، ذات کے اندر، رنگ کے اندر، قد کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو برا لقب نہ دو، کسی کو کلو نہ بولو، کسی کو ٹھنگو نہ بولو، کسی کو لمبو نہ بولو، کسی کو فلاں نہ بولو۔ فرمایا کہ اس قسم کے غلط قسم کے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
برے القاب اور برے لقب کسی کو نہ دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مومن نام رکھا ہے اور تم اس کو گندا قسم کا، غلط قسم کا نام دے رہے ہو۔ وہ ایمان مومن ہے، مسلم ہے، اور تم اس کو نام کتنا غلط قسم کا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک تو معنی یہ ہے اس کا۔ دوسرا فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، دیکھیں کتنی خوبصورت توجیہ ہے قرآن کی۔ کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے تانا زنی نہ کرو اور اپنے آپ کے عیب نہ نکالو۔ اپنے تو کوئی عیب نہیں نکالتا، اپنے آپ کو تو ہر بندہ سمارٹ کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، یہ سارے خراب ہیں، میں سب سے اچھا ہوں، سب سے اچھا دنیا کے اندر میں ہوں، میری ہر چیز پرفیکٹ ہے، باقی سب خراب ہے، دنیا ساری کی ساری خراب ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا زنی نہ کرو اور اپنے عیب نہ نکالو۔ مفسرین کرام نے فرمایا کتنی خوبصورت توجیہ ہے قرآن کی۔ فرمایا جب تم اپنے بھائی کے عیب نکال رہے ہوتے ہو، یہ تم اپنے عیب نکال رہے ہوتے ہو، یہ کسی اور کے عیب نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے عیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ ایسا کون ظالم ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، مراد یہ ہوئی کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، سبب تم بنے ہو۔ فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالیاں لینے کے سبب بنے ہو، تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو جو ہے عیب دار نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی کو عیب لگا کر تم اپنے آپ کو گویا کہ عیب دار کر رہے ہو، اپنے آپ پر تانا لگا رہے ہو۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنی بری بات ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کا اور مومن کا درجہ دیا ہے اور تو اس مقام کو چھوڑ کر ان برائیوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ زبان دی تھی اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، اس کو چھوڑ کر ہم دنیا جہان کے دندوں کے اندر اور دنیا جہان کے عیب جوئیوں کے اندر اور دنیا جہان کی تانا زنیوں کے اندر لگے ہوئے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ فرمایا ویل ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے اندر عیب نکالتا ہے، ان کے سامنے بھی عیب لگاتا ہے، پیچھے سے بھی عیب لگاتا ہے۔ جس کو منہ پر بول سکتا ہے غریب آدمی کو، اس کو منہ پر بولتا ہے، جس طاقتور کو منہ پر نہیں بول سکتا اس کے پیٹھ پیچھے جا کے بولتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی ہو اس کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اس نے مال جمع کر لیا اور سمجھ لیا ہے کہ یہ طاقت اس کے پاس آ گئی، مال اس کے پاس آ گیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ مال ایسی بے وفا چڑیا ہے، یہ کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہے، یہ اڑتی رہتی ہے۔ فرمایا اس لیے ان مال کی بنیاد پر، اس طاقت کی بنیاد پر لوگوں پر عیب دانی اور لوگوں پر تانا زنی مت کرو۔ ویل ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے۔ آخر کے اندر حضرات گرامی آپ کی توجہ، سینکڑوں مسلمان بیٹھے ہوئے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ قرآن ذی شان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ ہمارے لفظوں کے اندر تاثیر و طاقت نہیں ہے، آپ لفظوں کی طرف مت جائیے گا، آپ ساری توجہ قرآن ذی شان کی آیات طیبات کی طرف رکھیں۔ رب کائنات نے آگے ہدایت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، انسان گمان کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ فرمایا نہ کسی کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرو، نہ کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچو، ولا تجسسوا، اور نہ کسی کے بارے میں بہت زیادہ تجسس کرو، نہ کسی کی ٹو میں زیادہ لگو کہ وہ کدھر جا رہا ہے، کدھر سے کما رہا ہے، کدھر سے کھا رہا ہے۔ ہم نے کسی نے ہمیں تھانے دار نہیں بنایا، ایس ایچ او نہیں بنایا، نہ انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ لوگوں کی، محلے کی یا پڑوس کی انٹیلیجنس کرتے رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم مکلف نہیں ہیں اس بات کے، شریعت نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر راحت چاہتے ہو، تو دوسروں کی پرسنل لائف کے اندر بالکل مداخلت نہ کرو۔ مداخلت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ سوچو بھی نہیں ان کے بارے میں، بہت زیادہ سوچو بھی نہیں، بہت زیادہ گمانوں کے اندر نہیں پڑو۔
آپ کو ضرورت کیا؟ فارغ البال انسان ہوتا ہے جو بیٹھ کے دوسروں کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنا سوچیں، اپنے گھر والوں کا سوچیں، اپنی لائف کا سوچیں، اپنا سوچیں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، مجھے اس زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بھی اچھا کرنا ہے، اپنی فیملی کی زندگی کو بھی اچھا کرنا ہے، اور اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنا ہے۔ سوچتا وہ انسان ہے کہ جس کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں، کہتے ہیں یار چھوڑو، وہ فارغ انسان ہے، اس کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، جس کا کوئی دھندا نہیں ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ دوسروں کے بارے میں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے۔ تو قرآن ذیشان نے دیکھی کیسی تربیت فرمائی، فرمایا کہ بہت زیادہ تجسس نہ کرو، اور فرمایا کہ ان بعد الظن اثم، سوچتے سوچتے، گمان کرتے کرتے بدگمانی کی وادی کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے۔ وہیں پر بریک لگا دی، فرمایا اپنے ذہنوں کے اندر بالکل دوسروں کے خیالات بالکل نہ لے کر آؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو۔ انسان پہلے کسی کے بارے میں سوچتا ہے، پھر بدگمانی کی طرف جاتا ہے، اس کی ٹو میں لگتا ہے، اور پھر جو ہے انسان اس کے بارے میں جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اگلا سٹیپ بھی بتا دیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن ذیشان نے ایک فطرت سلیمہ رکھنے والے ایک بندہ مومن سے بطور استفہام کے انٹروگیٹو سوال پوچھا ہے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پھر خود فرمائے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہر فطرت سلیمہ رکھنے والا شخص ناپسند کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کوئی دو آدمی باتیں کر رہے تھے کسی فوت شدہ آدمی کے بارے میں کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا۔ ایک تو خاص طور پر فرمایا کہ میت جو دنیا سے چلا گیا مسلمان، اچھا تھا برا تھا وہ سب کچھ لے کر چلا گیا، اس کے بالکل ڈسکس ہی نہ کرو اس کو، تو بالکل چھوڑ دو۔ اب وہ مٹی کے نیچے چلا گیا، مہربانی کر کے اس کو مٹی کے نیچے رہنے دو، اور اس پر مٹی ڈال دو، اور اس کو معاف کر دو۔ ابھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، دو آدمی پیچھے باتیں کر رہے تھے، حضور کو آواز آئی، چلتے چلتے آگے حضور نے فرمایا اچانک سامنے راستے کے اندر جو ہے ایک مردہ گدھا پڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ کدھر ہے، وہ بندے کدھر ہے، بلاؤ ان کو، جو ابھی مسلمان بھائی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، بلایا ان کو، بولا یہ کھاؤ اس کو، مردہ گدھے کو کھاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ اس کو کون کھائے گا، اس مردہ گدھے کو، مردہ گدھا؟ فرمایا ابھی تو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے، فرمایا کہ اس سے بھی بدتر ہے، تم جس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، خدا کی قسم میری نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں کہ وہ جنت کے باغات کے اندر ٹہل رہا ہے، وہ جنت کی نہروں کے اندر غوطہ لگا رہا ہے، اور تم دنیا کے اندر اس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ فرمایا یہ مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بنیادی طور پر انسان غیبت جب کسی سے کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے دل کے اندر انتقام بھرا ہوتا ہے کسی سے، اس انتقام کو وہ نکال نہیں سکتا ہے، اس میں قوت نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، تو وہ دوسری جگہوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ بدخوئیاں کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی سے حسد ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے اور یہ اس کے پاس نعمت نہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے اور اس کے بارے میں برائیاں بیان کرتا ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے گا کہ غیبت کرنے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بس آخری بات کر کے، وقت کا اشارہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اتدرون، تمہیں علم ہے، ادراک ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سے یہ ورد رہا ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول۔ یہ کو آج 1400 سال کے بعد نیا کلمہ نہیں آ گیا ہے جی۔ وہ میں نے ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک صاحب کا سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لبیک والوں نے ایک نئی شروع کر دی بدعت۔ کیا نئی بدعت شروع کر دی؟ بولو لبیک اللہم لبیک ہوتا تھا، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ شروع کر دیا۔ ارے خدا کے بندو یار، کیوں خواہ مخواہ اس فرقہ واریت کے اندر
اس تعصب کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے ہو کہ قرآن اور حدیث کا بھی انکار کر بیٹھے. یہ تو حدیثوں کو اٹھا کر دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے تھے, یا ابا ذر یا ابا ہریرہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, فداک ابی و امی یا رسول اللہ. ارے خدا کے بندو, یہ نیا ترانہ نہیں ہے, یہ تو صحابہ کرام کے مبارک لفظ ہیں. ہاں ایک کام نیا ہو گیا ہے کہ حضور امیر المجاہدین نے بچے بچے کی زبان پر جاری کر دیا. وہ بابا دنیا سے چلا گیا لیکن سب کی زبانوں پر لبیک 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 جاری و ساری کر کے چلا گیا. تو یہ صحابہ کرام کا الفاظ. حضور نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ اللہ ورسولہ اعلم. کیا بات کرو, اللہ کے ساتھ ملا دیا, اللہ کے ساتھ ملا دیا. بھائی نہیں ملایا. قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ ان کو کس نے غنی کیا ہے؟ فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, ان کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم. دیکھیں اگر دلیل کی بات نہ ہونا تو جمعہ ختم ہو تو آ کے مجھے پکڑ لینا. تو جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل لاجک کا دور ہے, ایتھنٹک دور ہے. آپ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اپنوں غیروں کے اندر جا رہی ہے. آج جو بھی بات کریں وہ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات جائے گی. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ اللہ ورسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ, فرمایا اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. میرے اندر ہزاروں خامیاں ہوں گی, آپ کے اندر غلطیاں ہوں گی, ہر شخص کے اندر کوتاہیاں ہیں, ہر شخص کے اندر کمزوریاں ہیں. آپ پرفیکٹ آدمی ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے ہیں. آپ کہیں کہ مجھے کوئی اتقی متقی چاہیے, مجھے جنید بغدادی کا پوتا چاہیے جس کو میں مصلی پر کھڑے کر کے نماز, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جیسے آپ ہیں ویسے امام ہوں گے, جیسے قوم ہوگی ویسے عمال ہوں گے, ویسے حکمران ہوں گے. یہ ایک نظام اور ضابطہ ہے. فرمایا کہ ہر شخص کے اندر کمیاں ہیں. فرمایا کہ اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بھائی کے اندر وہ عیب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھائی کے اندر وہ عیب ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو تو فقد اغتبتہ, فرمایا تبھی تمہاری غیبت ہوگی. اس کے اندر اگر واقعتاً وہ عیب ہے جس عیب کو تم ذکر کر رہے ہو, فَإِن لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّ, اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہی نہیں ہے تو یہ تو تم نے بہتان لگا دیا. وہ چیز اس کی طرف منسوب کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود بھی نہیں ہے. ہر دو صورت کے اندر اس کے اندر وہ کمی موجود ہے تب بھی گناہ ہے, کبھی موجود نہیں ہے اس سے بڑھ کر گناہ ہے. فرمایا کسی صورت کے اندر تم نے جو ہے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرنی ہے, بہتان نہیں لگانا ہے, بدگمانی نہیں کرنی ہے. فرمایا کہ اس کے بارے میں تمسخر نہیں کرنا ہے. اپنی زبانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے روک لو. یہ جو آج دیکھیں نا, ہم سب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں, لمبی ساری چیزیں, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں. ہماری زبانیں غیبت سے بری ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہو رہی, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. آج مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے. ہم ایک دوسرا کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جگہ نہیں ہے, تو دنیا کے اندر ہمیں کیا عزت ملے گی, کیا احترام ملے گا. ایک محلے والے متحد نہیں ہوتے ہیں, شہر والے متحد نہیں ہوتے ہیں, ملک والے متحد نہیں ہوتے ہیں. ابھی دیکھنا ہمارے ملک کے اندر کیا تماشا لگا ہوا ہے, دشمن ہمارے سروں پر چڑھا ہوا ہے اور سیاستدانوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے. اور یہ کس چیز کے لیے ہے؟ ملک کی بقا کے لیے, فلاح کے لیے, فائدے کے لیے. نا 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 نا. کل ان صاحب کو یہ سارے نکلے ہوئے ہیں قوم کو جو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, روڈیں بند کی ہوئی ہیں, کل ان کو کوئی پیکج مل جائے, NRO مل جائے, ان کو کوئی سینٹ کی سیٹیں مل جائیں, اور ہمارے ایک صاحب کو ڈیزل کے پرمٹ مل جائے تو ختم سارے کا سارا. اسلام بھی خطرے بھی نہیں ہوگا, جمہوریت بھی خطرے بھی نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ ان کی ساری دوڑ مفادات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ملک کے رہنے والے آپس میں, مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں, تو پھر دنیا کے اندر ہم کیسے اسلام کا اور پاکستان کا پرچم بلند و بالا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا, اپنے سراؤنڈنگ سے آغاز کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا, اے خانہ کعبہ, تیرا بڑا مقام ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, تیری بڑی عزت ہے.
لیکن ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہم استلام کرتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن جس اللہ رسول نے اس کو مقام دیا ہے، ایک بندہ مومن کی عزت کو بھی اور وقار کو بھی مقام دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے درمیان سے دلوں سے ان نفرتوں کو، ان غیبتوں کو، ان تمسخر کو، بدگمانیوں کو رب تبارک و تعالی نکال دے، پاکیزہ معاشرہ بن جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے بھائی بھائی بن کر جیو، پھر دیکھو کہ اللہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آسمان سے بھی رحمتیں برسیں گی، زمین بھی اپنے خزانے اگل رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔